حبيبنا ومرشدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين آمين يا رب العالمين. قال الله عز وجل في محكم تنزيل في كلامه الكريم بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة أو حتى يأتي أمر الله أو كما قال صلى الله عليه وسلم رواه البخاري. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما رواه إرباز بن سارية رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها فمن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة خلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. المؤمن كالجمل العنف حيث قيل انقاد رواه ابن ماجه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وشفاء همومنا وغمومنا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. واجب الاحترام ناظم اعلیٰ جمعیت اہل حدیث جموں کشمیر محترم استاد عبدالحکیم وانی حفظہ اللہ. واجب الاحترام ناظم وقف جمعیت اہل حدیث جموں کشمیر محترم نصر آباد السلفی حفظہ اللہ. واجب الاحترام الاستاذ محترم ناظم تبلیغ جمعیت اہل حدیث جموں کشمیر محمد یوسف بٹ السلفی حفظہ اللہ. صدر ضلع کپوارہ محترم عبدالحمید شاہ صاحب. ناظم تعمیرات محترم محمد یونس میر صاحب اور آفس سیکرٹری محترم اعجاز صاحب. ضلع کرگل کے صدر محترم بلال صاحب. اس بستی کے صدر محترم غلام رسول صاحب, محمد صدیق صاحب اور دیگر اعیان جمعیت معزز حاضرین. بڑی خوشی ہوئی اور مسرت کے ساتھ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج کی نشست ایک تاریخی نشست ہے انشاءاللہ. جب جمعیت اہل حدیث جموں کشمیر کے یہ مقتدر وفد بڑی مدت کے بعد عرصہ طویل کے بعد 5 سال کے بعد پھر یہاں آپ کے روبرو حاضر ہوا, آپ کے گاؤں میں آیا اور خوشی میں اس وقت زیادہ اضافہ ہوا جب آپ کی اس غیرت جو ہم نے دیکھی کہ اس مسجد کے ساتھ آپ نے ایک اور پروگرام تشکیل دیا ہے کہ نونہالوں چھوٹے بچوں کے لیے ایک درسگاہ قائم کیا جائے جہاں ان کو اسلامی تربیت دی جائے, قرآن مجید پڑھایا جائے. واللہ اس سے
جن میں تحریک جموں کشمیر کی تاریخ میں ایک اور باب کا اضافہ ہوا. اللہ تعالیٰ آپ کو خیر دارین عطا کرے. سب سے پہلے میں اس مجلس کے اعتبار سے جو ہم پر واجب ہوتا ہے وہ یہ کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حمد و ثنا بیان کریں. وہی خالق، وہی مالک، وہی رازق، وہی پیدا کرنے والا، وہی بیماروں کو شفا دینے والا. اسی نے ہم کو پیدا کیا، اسی کے ہاتھ میں ہماری زندگی، اسی کے ہاتھ میں ہماری موت. ہم جیتے ہیں، جان اس نے دی، ہم مرتے ہیں، جان اس کی ہے کہ نہیں؟ جان دی ہوئی اسی کی تھی، جان دی ہوئی اسی کی تھی. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو. اگر اس جان کو ہم اللہ کی راہ میں بھی قربان کریں، کوئی اس پر احسان نہیں ہے، کوئی احسان نہیں ہے، کیونکہ جان بھی آپ کو اپنی. مگر ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم کچھ کر کے جائیں، ہم کچھ ایسا کام کر کے جائیں کہ یہ زندگی جو عارضی زندگی ہے ایک مستقل زندگی ہماری جو ہے شاداب ہو جائے. وہ ہے آخرت کی زندگی. کسی شاعر نے کہا ہے اس دنیائی فانی سے جو منہ موڑ گیا، اس دنیائی فانی سے جو منہ موڑ گیا، برسوں سے رشتے بنائے سبھی توڑ گیا. کہاں ہے آج وہ آپ کے اسلاف، محترم منیر صاحب کے وہ والد صاحب جو کہاں سے آئے اور یہاں بس گئے، یہاں توحید کا نور پھیلا. آج الحمدللہ ایک بڑی مسجد ہے، اس وقت کوئی مسجد نہیں تھی. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَّهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ. یہ نہ کہنا کہ ہم تھوڑے ہیں، یہ نہ کہنا میں ایک ہوں. اور اللہ نے فرمایا جس کی ملت سے ہم منسوب ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کان امتن قانتا، سب سے جھکنے والی جماعت امتن، ایک چھوٹی جماعت نہیں. جیسے ہم امت رسول کریم کتنی بڑی امت ہے، اور ابراہیم علیہ السلام اکیلے، کوئی ساتھی نہیں. اللہ نے فرمایا ابراہیم اکیلے نہیں ہو، کان امتن قانتا، یہ بہت اللہ کی طرف جھکنے والی جماعت ہے. ایک کو فرق ہوگا. اس دنیائی فانی سے جو منہ موڑ گیا، برسوں سے بنائے رشتے سبھی توڑ گیا. وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ. یہ اللہ کا احسان ہے واللہ، آپ پر، ہم پر، کہ اللہ نے پہلے ہم کو انسان بنا دیا ہے کہ نہیں، اشرف المخلوقات. یہ آپ لوگ ہی سری نگر والوں سے زیادہ سمجھیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جانور دیے ہیں، زمین دی ہے، پہاڑ دیے ہیں. آپ زیادہ سمجھیں گے اس کو کہ اس انسان کی قدر و قیمت کتنی ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اشرف المخلوقات بنایا. جو بھی چیزیں آپ اس ارد گرد ہے وہ آپ کے ماتحت ہے، آپ ان سے کام لیتے ہیں. اور آپ اللہ پر کوئی احسان اپنی عبادت سے جتلا نہیں سکتے. یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے. آپ کو پہلے اشرف المخلوقات بنایا. اگر آپ کو بھی گھوڑا بنایا جاتا، آپ سے بھی کوئی سواری لیتا، آپ بھی اونٹ ہوتے، آپ کو بھی کھایا جاتا. آپ بھی ہاتھی جیسے ہوتے، آپ پہ بھی سواری کی جاتی. لیکن اللہ نے آپ کو کیا، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے.
اتنا بڑا ہاتھی، اتنا بڑا یہ جانور اللہ تعالیٰ نے اس اشرف المخلوقات کو بنایا. چھوٹی بچی لاؤ، ایک بچی انسان کی، وہ اس کو رسی سے کھینچ کر اس کو چلاتی ہے اور سواری کرتی ہے. یہ اللہ کا احسان ہے. ارے آپ پر اللہ کا احسان ہے، مفت میں آپ کو مسلمان بنا دیا، ورنہ بہت سارے کو محنت لگتی ہے. ابھی آپ حدیث سنتے ہیں، آپ نے سن لی، ایک حدیث سن لی، کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ. اگر آپ بھی یہودوں کے گھروں میں پیدا ہوئے ہوتے، آپ مسلمان ہوتے؟ کرو اللہ کی حمد و ثنا، اللہ تعالیٰ کے شکر بجا لاؤ، اسی کی عبادت کرو. یہ اس کا احسان اور اس کی منت ہے آپ پر. یہ آپ اپنی نماز پڑھنے سے، روزہ رکھنے سے اور کسی عبادت سے آپ پر اللہ تعالیٰ پر کوئی احسان نہیں رکھتے. اس نے آپ کو ہدایت دی ہے. لا تمنوا علی اسلامکم، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرمایا. ان صحابہ کرام سے جو سب سے بڑے، آپ نے سنا نا، جو اس امت کے لیے اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر امتی کرنی، پوری امت جو اس وقت سے لے کر قیامت تک آئے گی، سب سے افضل جن کے چشموں نے، جن کی آنکھوں نے دیدار کیا روئے نازنین محمد رسول اللہ، ہے کہ نہیں؟ جن چشموں نے، جن آنکھوں نے نبی کو دیکھا، جنہوں نے نبی کی صحبت اختیار کی، جن کے زمانے میں اللہ نے وحی نازل کی، جن کو اللہ تعالیٰ خود ان کی دیکھ بھال کرتا تھا، کیا اس جیسی کوئی اور قوم دنیا میں آئے گی؟ یہ ناممکن ہے. آج بہت سارے نادان صحابہ کرام پر کچھ زبان درازی کرتے ہیں، لیکن یہ وہی قوم تھی جو اللہ کو پیاری تھی، جو نبی کو پیاری تھی. میں ایک حدیث آپ کو پہلے صحابہ کے بارے میں بتاؤں. صحابہ کون تھے؟ حدیث ہے، اس کی روایت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے ہیں. ایک دن ہم مغرب کی نماز ہم نے نبی کے پیچھے پڑھی. اے اللہ ہم کو بھی ایسی ہی توفیق عطا کرے، اور نبی کی دیدار جو ہمیں اگر یہاں نصیب نہیں ہو تو وہاں نصیب ہو. آمین. آپ کی اس خزانے میں کیا کمی ہے، آپ کی رحمت وسیع ہے. اگر اس سارے مجموع کو آپ ان سب کے لیے نبی کی دیدار اور نبی کے جو ہے وہاں اس کی شفاعت ان کو نصیب ہو جائے. کہتے ہیں یہ ابو موسیٰ اشعری کچھ صحابہ، ہم نے مغرب کی نماز پڑھی، تو جب نبی کے نے نماز مغرب ادا کی تو آپ گئے گھر. ہم 5-6 صحابہ بیٹھے، ہم نے کہا ہم گھروں میں نہیں جائیں گے، ہمیں جلدی ہوتی ہے، ہم گھروں میں نہیں جائیں گے. اس وقت یہ گھڑیاں نہیں تھی کہ آپ آئیں گے فلانی ٹائم پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے، پھر کام وقت پتہ نہیں تھا کب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکلیں گے. جب نبی نکلے، لیکن ہم عشاء کی نماز ان کے پیچھے ادا کریں، کیونکہ اگر ہم گھروں میں جائیں کیا پتہ ہم واپس آئیں گے یا نہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت دیر کے بعد عشاء پڑھنے کے لیے نکلے، کیونکہ عشاء کی نماز دیر سے پڑھنا ہی افضل ہے. آئے مسجد میں تشریف لائے، دیکھا کہ 5-6 صحابہ پہلے سے مغرب سے یہ دور کے رہنے والے ہیں. سامنے لایا، فرمایا انتم ہاہنا، تم ابھی یہاں ہی ہو، آپ گھر نہیں گئے؟ عرض کیا یا رسول اللہ ہم گھر نہیں گئے، ہم گھر نہیں گئے. کیوں گھر نہیں گئے؟ کہ ہم نے سوچا اگر ہم گھروں میں جائیں تو شاید عشاء کی نماز ممکن فوت پڑ جائے. یہ ایک آپ کی ابتدا میں آپ کی صحبت میں نماز ہم کو دوبارہ
کتنا شوق تھا ان کو نبی کے پیچھے نماز پڑھنے. یہ وہی صحابہ تھے رحمت للعالمین. نبی بہت خوش ہوئے. خوش ہونا بھی چاہیے. اور ابو موسیٰ اشعری رحمۃ اللہ فرماتے خوشی کی وجہ سے انہوں نے اپنے روئے ناظرین کو آسمان کی طرف کر دیا. اور یہ ان کی عادت تھی, یعنی آسمان کی طرف دیکھ. اور واپس لٹا کے فرمایا میرے صحابو, یہ آسمان پر یہ تارے جو دیکھتے ہیں نا, یہ تارے کیا ہے؟ النجوم امنۃ للسماء. یہ تارے جو بنایا اللہ نے یہ آسمان کے رکھوالے ہیں. یہ آسمان کے رکھوالے. آسمان انہی پر قائم ہے. آج سائنس کہتا ہے گریوٹی. اگر ہم دو جیسے آپ میگناطیس دو رکھیں گے کہتے ہیں وہ گریوٹی بناتے ہیں. کہتے ہیں یہ آسمان کے رکھوالے ہیں. اگر تارے ٹوٹ گئے تو آسمان بھی باقی نہیں رہے گا. اور فرمایا وَأَنَا أَمَنَةٌ لِأَصْحَابِي. جس طرح تارے جو ہے رکھوالے کن کے ہیں؟ آسمان کے. اے صحابہ نبی بھی آپ کا رکھوالا ہے. نبی بھی آپ کا رکھوالا ہے. جب تک نبی ہے کوئی کسی صحابی کو تکلیف, اور کوئی صحابی جو ہے نعوذ باللہ ادھر ادھر کی نہیں بھٹک سکتا ہے. اور فرمایا میں صحابہ کا رکھوالا ہوں. لیکن جب نبی انتقال قربان کرے گا, جائے گا, عطا علی اصحابی ما یؤتون, صحابہ بھی تکلیف سے وہ یعنی ان کو چھوٹ نہیں ملے گی. وہ بھی تکلیف سے یعنی آزاد نہیں ہوں گے, ان کو بھی تکلیف پہنچے گی. اور فرمایا وَأَصْحَابِي أَمَنَةٌ لِأُمَّتِي. میرے صحابو تم میری امت کے رکھوالے ہو. اب بتائے جو کسی صحابی کے اوپر انگلی اٹھائے گا اسے یہ کرتا ہے؟ نہیں کرتا ہے. کیونکہ دین جو ہے وہ صحابہ کے ذریعے آیا. اور جو کسی صحابہ کے بارے میں کچھ کہے گا گویا کہ وہ دین اسلام کو تسلیم نہیں کرتا ہے. صحابہ کا تسلیم کرنا دین کا تسلیم کرنا ہے. صحابہ سے بغض کرنا دین سے دوری اختیار کرنا ہے. تو یہ اللہ کا احسان ہے ہم پر, ہم کو مسلمان بنایا. اور پھر اس سے بڑھ کر آسان ہمیں سیدھی راہ توحید کی راہ دکھائی. کتنے لوگ ہیں جو مسلمان دعویٰ ہے لیکن شرک میں مبتلا ہے. کتنے لوگ ہیں جو پڑھے لکھے ہیں مسلمان ہیں لیکن بدعت میں مبتلا ہے. کتنے لوگ مسلمان ہیں جو حق سمجھتے ہیں لیکن حق کا ساتھ نہیں دیتے ہیں. اللہ سے دعا کرو اللہ ہم کو استقامت عطا کرے. یہ ایک موقع آیا آپ سے شیئر کرنے کے لیے, بڑی خوشی ہوئی آپ کے ان نورانی چہروں کو دیکھ کر. میں مراد باغ والوں سے کہتا ہوں مراد باغ والوں نہ ڈرو, آپ کم ہیں, تھوڑے ہیں, فقیر ہیں, کم سرمایہ والے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو بلندی دی ہے. آپ ایمان والے ہیں, آپ ایمان والے ہیں. یہ ایسی نعمت ہے اس کے برابر کس کوئی اور نعمت نہیں. آپ اس پر ڈٹے رہو. آپ نور حق پر ہے, آپ دعوت حق پر ہے. نور حق شمع الہی کو بجھا سکتا ہے کون, جس کا حامی ہو خدا اس کو مٹا سکتا ہے کون.
یہاں اگر آپ کے خلاف کو پوری دنیا بھی سازش کرنے آئے، میں آپ کو کہتا ہوں آپ کو وہ مٹا نہیں سکتی، آپ ہی غالب رہیں گے، وہ مغلوب ہو جائیں گے، کیونکہ آپ کو صحابہ کی محبت ہے، آپ کو نبی کی محبت ہے، آپ کو اللہ کی محبت ہے، آپ کو اہل بیت کی محبت ہے، آپ کو ازواج طاہرات کی محبت ہے، آپ کو مسلمانوں کی محبت ہے، آپ کو ایمان ہے، یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ اس لیے کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں، ڈگمگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جمعیت اہل جموں کشمیر کا یہی پروگرام ہے، ہم کسی فرقے کے خلاف نہیں ہیں، ہم اتحاد چاہتے ہیں، اور وہ اللہ ہم سے تقاضا کرتا ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا۔ لوگ کہتے ہیں لا شرکین ولا غربین، ہم کہتے نہیں، قال اللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اتحاد کا ایک ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید کو تھامے رہو اتحاد ہو جائے گا، حدیث کو تھامے رہو اتحاد ہو جائے گا۔ جو اب نبی کو اپنا رہنما مانے گا، اپنا رہبر مانے گا، اس کو کسی اور رہبر کی ضرورت، اس کو اور کسی امام کی ضرورت، کرے جو اطاعت نبی کی دل سے، اسے پیر و مرشد کی حاجت نہ ہوگی۔ بھٹکتا رہا ہے، بھٹکتا رہے گا، نبی سے جس کو عقیدت نہ ہوگی۔ الہی نبی کی محبت عطا کر جو انسان بنا دے، جو مسلمان بنا دے۔ الہی نبی کی وہ محبت عطا کر جو انسان بنا دے، جو مسلمان بنا دے۔ نبی کے سوا کوئی رہبر نہیں ہے، نبی کے سوا کوئی ہادی نہیں ہے۔ یہ اعلان سب کو ہمدم سنا دے، نبی کی اطاعت میں اپنا انجام بنا دے۔ یہی ہے ہمارا مقصد، ہم اسی لیے آئے ہیں یہاں، تاکہ آپ کا ایمان تر تازہ ہو جائے، آپ جس ایمان پر ہے اس پر آپ ڈٹے رہیں۔ ہم آپ کو دولت لے کر نہیں آئے، ہم آپ کو پیسے لے کر نہیں آئے، ہم آپ کو دنیائی لالچ دے کر نہیں آئے۔ میں بارہا اپنے تبلیغوں میں، اپنے وعظوں میں، اپنی تقریروں میں کہتا ہوں کہ اہل حدیث اور اس کلمہ حق کی دعوت کی طرف آنے والا نہ صرف خود آتا ہے بلکہ وہ مال لے کر بھی آتا ہے۔ اس جماعت اور دوسری جماعت کا یہی فرق ہے، وہ لالچ دے کر بناتے ہیں، یہ جماعت قبول کرتے ہیں، کہتے ہیں اگر آپ کو آنا ہے آپ کو مال کے ساتھ بھی آنا ہے۔ اس لیے ہمارے پاس لالچ، ہمارے پاس ایک لالچ ہے، اللہ ہم کو جنت نصیب کرے، ہماری مغفرت کرے اور ہمارے اسلاف کی مغفرت کرے، ان کا درجہ بلند کرے۔ میں زیادہ وقت نہ لیتی ہوئی، اگر کہیں موقع ہو صبح بھی تھوڑا سا پھر درس دیں گے۔ میری طبیعت ذرا ناساز تھی، اسی لیے میں پانی پیتا تھا، گرمی راستے میں شاید ٹھنڈ لگی، گلا بھی بیٹھ گیا۔ میں مختصر میں نے ایک آیت تلاوت کی سورہ بقرہ کی، وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ یہ آیت سورہ بقرہ کی میں نے آپ کو تلاوت کی تاکہ آپ کو آج سمجھائیں گے، ہوائیں چلیں گی، لوگ آئیں گے، آپ کو بہکاویں گے، ارے تھوڑی جماعت، چھوٹی جماعت، آؤ ہمارے ساتھ ملو، دیکھو کتنی آپ کا یہ سارا جو ہے فساد دور ہو جائے گا، کوئی پرابلم نہیں ہو جائے گی۔ اس آیت میں پہلے ہم ترجمہ کریں گے۔ اللہ جل شانہ اپنے نبی محترم محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں، لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، اے ہمارے پیارے نبی، یہ یہود و نصارہ آپ پر راضی نہیں ہوں گے، حتی تتبع ملتہم،
جب تک نہ آپ انہی کا دین جو ہے اختیار کریں گے. امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کے بارے میں مختصر بیان کروں گا. امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں اس آیت کے بارے میں، اے اہل حق ہو، اے اہل حق، اے اہل توحید، اے اہل علم،